ناظرین، قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ جس کو فتنہ اکبر کہا جاتا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کے بارے میں تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور اپنی قوموں کو ڈرایا. غرض یہ کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے پھوٹے گا. دجال کا خروج کب ہوگا، اس کی کیا کچھ علامات ہوں گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دجال کا خاتمہ کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے، ان کا ظہور کب ہوگا، اس سب پر ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی اس سیریز میں. میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے مانے اسپرچل اسکالر عبداللہ بھٹی صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب. السلام. بھٹی صاحب، یہ وقت آنکھیں کھولنے کا ہے، حقیقت کو جاننے کا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، فتنے تو بہت پھوٹ رہے ہیں، اور جس فتنے کا میں ذکر کر رہی ہوں دجال کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے اور کون سے فتنے پھوٹیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا، جب سے یہ میڈیا آیا نا تو اس میں ایک اچھائی بھی آئی ہے کہ بہت سارے اسکالر جو ہے نا وہ میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور انہیں کرنی بھی چاہیے، سب کا حق ہے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ آئی فون جو یہ دجال ہے. نہیں، ایسی غلط فہمی والی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سافٹ فون ہے، سافٹ فون جو ہے وہ فتنہ دجال ہے. نہیں، ایسی بالکل، وہ ایک ہیومن بینگ ہوگا جس میں بارے میں کلیئر باتیں کر دی گئی ہیں. اور بھٹی صاحب، بڑی آبویس سی بات ہے، جب امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو دجال کہنا تو بڑی یہ ترتیب ہے باقاعدہ ہے کہ اگر آپ قیامت کو پڑھ لیں، ہم اگلے پروگرام میں قیامت کی نشانیاں ترتیب وار بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یاجوج ماجوج پہ بھی ہم بات کریں گے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے. تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے لوگ. بعض کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت امریکہ جو ہے یا اس کی تہذیب پوری دنیا میں پھیلی دجالی تہذیب، اس کو ہم ریلیونس کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں. لیکن وہ جو دجال فتنہ اکبر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے پناہ مانگی اس سے، ہر نبی نے پناہ مانگی، اور پناہ مانگی کہ ہر نبی نے ڈرایا اس سے. تو اس کے آنے سے پہلے کچھ واضح چیزیں بیٹا جو کلیئر ہوں گی، جس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ تو ایک تو محمدی آ گیا، سارا ہو گیا. پہلی اس پہ جو سب سے بڑی بات ہے نا، اس سے پہلے 3 سال قحط کا ٹائم آئے گا. قحط کا پوری دنیا میں 3 سال قحط کا ٹائم جو اس میں آئے گا. اس میں قحط اس طرح ہوگا کہ اس میں جو پہلا سال ہوگا اس میں 33%، یعنی کہ 33% بارش اللہ روک لے گا. اچھا، پہلے سال. دوسرے سال 66%. اچھا، دو اس سے. تیسرے سال ساری بارش روک لے گا. یہ تو بہت برے حالات. یعنی کہ اس سے واضح اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہو سکتی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی ہمیں روشنی کیا مل سکتی ہے کہ جب فتنے کا خروج ہوگا تو اس سے پہلے 3 سال یہ ٹائم آئے گا. اور اگلی پھر اس میں بات کہ اس کو 40 دن نصیب ہوں گے. اس کو دجال کو اس دنیا میں 40 دن اس کی حکومت رہے گی. اور 40 دن ہوں گے کیسے؟ پہلا دن سال کے برابر. اچھا، 40 دنوں میں جو پہلا دن ہوگا سال کے برابر ہوگا. بس پہلا دن، یا پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. اچھا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. پہلا سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر. اور اس سے پہلے جو 3 سال ہے، جب قحط آخری سال تو قحط بارش ہوگی نہیں، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، چوپائے ہیں چرند پرند سارے وہ مر جائیں گے، اور انسان پناہوں میں ڈھونڈتے پھریں گے. یہ واضح نشانی ہے کہ وہ آ رہا ہے. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، خراسان سے یہ اس کا خروج ہوگا. اچھا، اور آپ حیران ہو جاؤ گے. خراسان کیا ہے؟ خراسان میں پاکستان کا مالاکنڈ بھی شامل ہے، افغانستان شامل ہے. نہ کرے بھٹی صاحب، تو جالنے تو نکلنا. مالاکنڈ شامل ہے، افغانستان شامل ہے، ایران کا تھوڑا سا ایسا شامل ہے، ترکمانستان کیسے شامل ہے. کیونکہ یہ ملکوں کی تقسیم تو بعد میں ہوئی نا، پہلے یہ علاقے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ خراسان کا علاقہ ہوگا. اور بعض کا جب میں ان افغانستانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی بریڈ، ان کے جین پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ مافوق الفطرت لوگ یہاں دنیا میں ہیں. خوف کو نہیں، ڈر کو نہیں، یہ ڈفرینٹ ہیں. امریکہ آیا کوئی پرواہ نہیں، روس آیا کوئی پرواہ نہیں. یہ دنیا کا ایک مختلف اور ڈفرینٹ نکلے. یہاں سے جب خروج ہوگا، خروج ہونے کے بعد سیاہ جھنڈے والے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ خراسان سے لشکر کی صورت میں نکلا، اور یہودی بعض کا 50,000 بعض کا 70,000 وہ اس کے ساتھ ہوں گے. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ اس سے بڑی مثال نشانی اس کی یہ ہوگی، اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ میں سمٹ جائے گا. یعنی کہ جس طرح ایک سانپ جو ہے وہ اپنے بل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ نے ذکر کیا خراسان میں یہ علاقے بھی شامل ہیں. یہ علاقے اس میں پاکستان کا مالاکنڈ بھی علاقہ اس میں شامل ہے. یہاں پر بھی کوئی ایمان کا نام و نشان نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا. اور اس سے جب یہ نشانیاں ہو جائیں گی تو ہمیں کلیئر ہوگا کہ اب وہ ٹائم. اگلی جو نشانی علامات نشانیاں کیا ہے کہ ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے، قرآن اٹھ جائے گا دنیا سے، قرآن کے حرف اٹھ جائیں گے. اور مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان میں ایمان سے خالی ہوں گے.
لیکن بھٹی صاحب ہم دیکھیں تو قرآن ابھی بھی صرف حروف کی صورت میں ہی ہے, حروف کی صورت, ہاں, ویسے تو اٹھائے گئے. اور زلزلے آئیں گے دنیا میں, جیسے کراچی میں پیچھے کتنے زلزلے آئے ہیں, 40 کے قریب زلزلے آئیں گے, دنگا فساد ہوگا, جنگیاں ہوگی, انسان سے برسرے پیکار ہوگا, یعنی کہ دنیا بدامنی کی انتہا پہ ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ علم اٹھ جائے گا, نیک لوگ اٹھ جائیں گے, اور جب قرآن پاک اٹھ جائے گا, اور مسجدوں میں بندے ہوں گے, ان میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن بھٹی صاحب اس سب سے پہلے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا, تو کیا یہ سب چیزیں یا حالات جو ہیں وہ امام مہدی کے دور خلافت میں کنٹرول میں نہیں ہوں گے؟ وہ تو کرے گا نا, اس کو آگے ہم چل کے بتاتے ہیں نا کہ جب یہ فتنہ آئے گا, یہ فتنہ اکبر ہے دنیا کے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقتیں دے گا, بچے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے, اتنی طاقتیں دے گا کہ یہ اپنے ایک ہاتھ پہ جنت رکھے گا, ایک ہاتھ پہ دوزخ رکھے گا. جنت اور دوزخ کو یہ ساتھ لے کے چلے گا. کہا جاتا ہے کہ جو اس کو مانے گا, اس کو جنت میں ڈالے گا, وہ جنت ہی دوزخ ہوگی, وہ فریب ہوگا. جو اس کو انکار کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالے گا, وہ دوزخ نہیں ہوگی, وہ جنت ہوگی. بے شک یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ ابراہیم کے لیے نار کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. دیکھنے میں ادھر ہوگا. اچھا, اس میں بڑی دلچسپ ایک تمیم داری ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے اس کے بارے میں ایک بڑی کیا, ہمیں 73 سے وہ حدیث ہمیں ملتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ کرسچن تھے پہلے, مسلمان ہو گئے, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ کہتے کہ میں نے سمندر کا سفر کرا تھا بڑے جہاز پہ, تو ہم کھو گئے. اچھا, یہ بعض کا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت دجال کہاں ہے. ہاں جی, اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. ہاں, کیونکہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ظہور اور غیبت کو تو ڈسکس کیا. یہ دجال پیدا ہوگا یا یہ پہلے سے پیدا ہو چکا ہے, اس وقت کہاں ہے. تو جو تمیم داری کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, اس پہ ہمیں اس کی روشنی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سمندر کا سفر کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, سفر کرتے کرتے ہم کھو گئے. اچھا, سمندر میں کھو گئے ہم, کئی دن ہم تلاش میں کرتے رہے دائیں بائیں, لیکن آخر کار ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. بڑے جہاز میں سفر کر رہے تھے, آخر کار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. اچھا, جب ہم جزیرہ نظر آیا تو ہم نے اس جزیرے کی طرف چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جزیرے کی طرف گئے, تو وہاں میں نے ایک بندہ ملا جس کے جسم پہ بال تھے, بڑے بڑے بال تھے, وہ جانور نما انسان تھا. تو جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے, انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم یہ کون سا علاقہ ہے, ہم گم ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ میرے سے بات نہ کرو, میرے یہاں پہ ایک گرجا ہے, تو تم وہاں پہ ایک بندہ ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. اچھا, وہ ان کو لے کے اس گرجے میں جاتا ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نا ایک لہیم دیو قامت بڑے قد کا انسان ہوتا ہے, جس کے ماتھے پہ جس کے آنکھ صرف ایک آنکھ ہوتی ہے. اچھا, وہ آنکھ بھی انگور کی طرح باہر ابلی ہوتی ہے, وہ زنجیروں میں بندہ ہوتا ہے. تو وہ جب یہ سارے بندے وہاں جاتے وہ کہتا ہے کہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں ہم وہاں عرب سے آئے. تو وہ پہلا سوال اس سے یہ کرتا ہے کہ جو بحر تبریہ تھا اس کا پانی خشک ہو گیا. وہ کہتے نہیں, پانی تو وہاں پہ ہے. وہ کہتا ہے بسال کا جو باغ تھا کھجوروں کا, وہاں پہ بھی کھجوریں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں بالکل کھجوریں ہیں. وہ کہتا ہے کہ زبر کا جو چشمہ اس میں پانی ہے. اچھا, وہ کہتا ہے بالکل پانی چشمہ ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب ابھی میرا ٹائم نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ جو امی نبی تھی ان کا ظہور ہو گیا, آ گیا. کہتا ہے جو آ گیا. کہتا ہے کفار کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی. وہ کہتے ہیں جنگ ہوگی, ساری نشانیاں پوچھ جب کچھ جنگ ہوگی. کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے. ساتھ وہ ایک بات کرتا ہے کہ کفار کو اس نبی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا, یہ بات کرنے کے بعد جو تمیم داری واپس آتے ہیں, واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے, تو سفر پہ ہم نے دیکھا ہے. یا بعض اوقات یہاں پہ کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک خواب تھا یا کیا تھا, لیکن تمیم داری کی تواتر سے یہ بات آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ نا نماز کے بعد اپنے اکٹھا کرتے ہیں مومنوں کو, اور کہتے ہیں کہ تمہارے سننے والی بات ہے. آپ روٹین میں لیکن فجر کے بعد اور کرتے تھے, عشاء کے بعد تمہارے سننے والی. آپ پھر تمیم داری کا سارا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر میں اس نے ایک کام کی بات کہی ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے ان کو اس نبی سے نہیں لڑنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ دجال بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے اللہ کے, جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ اور پرندوں پہ درختوں پہ ہر چیز پہ حکومت دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو قید کیا, بند کرنے کے بعد ایک جزیرے میں بند کر دیا. اچھا, تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آج کل یہ کسی جزیرے میں ہے. جب وہ آخری وقت آئے گا جو قریب قریب آ گیا ہے, جب جنگیاں ہوگی, جب فساد ہوگا, جب ایمان اٹھ جائے گا, تو پھر جب آخری وقت آئے گا تو پھر ہوگا. ایک دوسری بات ہے کہ جب اس کو وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں اس کو جو 40 دن ملیں گے اور پہلا سال کے برابر ہوگا, تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہماری لائف میں ہماری زندگی میں وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے پڑھو گے تم, یعنی کہ تم یعنی کہ وہ پہلا دن سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن جو ہے پھر وہ ہوگا 1 مہینے کے برابر, تیسرا ہفتے پھر اس کے نارمل دن شروع ہو جائیں گے. اس کے بارے میں جو اگلی چیزیں آتی ہیں کہ اتنا طاقت. بھٹی صاحب یہ میں اس طرف آ رہی ہوں کہ اس کے پاس کیا طاقتیں ہوں گی یا کون سی ماورائی قوتیں ہوں گی, لیکن دجال ہے کیا؟ انسان ہے,
جانور ہے, کوئی کیسی مخلوق؟ یہ اللہ کی کریشن جو ہے نا, میں اللہ کو بیٹا جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو اللہ حیران کرتا اپنی تخلیقات سے. یہ ایک شیطانی قوت ہے, اور یہ یہودی جو ہے نا یہ بڑا اس سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں, اور یہودیوں کو یہ مسیحا اس کو قرار دیتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم اس کے پاس نا الہی اختیارات ہوں گے, لامحدود اختیارات. لیکن اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کے پاس اس کے اچھا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں بھی ہوگی, اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف فے رے, کافر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا. اور ایک اس میں جب یہ لوگوں کو اس کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ 40 دن میں پوری دنیا کو یہ گھومے گا. طاقت اختیار اتنے کہ مردے زندہ کرے گا, اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی روحوں کو بلائے گا, حالانکہ وہ ہوں گی فریب, شیاطین ہوں گے, شیاطینی روحیں ہوں گی کہ اگر تمہارے باپ کی روح کو بلاتا ہوں, تمہاری ماں کی روح کو بلاتا ہوں, تمہارے بھائی کی روح جو فوت ہو گیا ان کی روحوں کو بلا کے ان سے بات کرائے گا. اور اگلی بات ہے آسمان کو حکم کر کے بارش برساؤ, بارش برسنی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ الہی کن فیکن کی چھڑی اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی یا کیا تھا. کن فیکن کی چھڑی آسمان بارش برساؤ, بارش برسنی ہوگی. چلو زمین سے کہا غلہ اگاؤ چیز, زمین اگلنا شروع کر دے گی. اور جنت دوزخ پیرلل اپنے ہاتھ لے کے پھر رہا ہوگا. اور لیکن حیران کن بات ہے مکہ مدینہ میں, لیکن بھٹی صاحب جیسا کہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ دنیا میں اتنا فتنہ فساد ہو جائے گا, ظلم کی اتنی انتہا ہو جائے گی, تو کیا یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے یا ان ایمان والوں کے لیے کوئی امتحان ہے؟ امتحان ہم کہیں گے. اور دوسری بات ہے کہ جب یہ لوگوں کو مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا تو ایک نیک انسان سامنے آئے گا, وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا آ کے, تو اس کی طرف جب بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کے جو سپاہی اس کو روکتے ہیں کہ تم آگے نہ بڑھو, وہ بار بار سے روکتے تم آگے نہ, وہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھنا ہے. وہ پاس جا کہتا ہے کہ تم جو ایک اور چلاکی کرتا ہے, وہ میں بھول گیا, چلاکی یہ کرتا ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ میں ایک مومن انسان ہوں, نیک آدمی, ہدایت کی باتیں کرے گا, نیکی کی باتیں کرے گا, فلاں نہیں کرے گا. جب اس کا وہ فارمولہ نہیں چلتا پھر نبوت کہے گا میں نبی ہوں. ہاں یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرے گا یا نبوت؟ پہلے کہے گا میں نیک انسان ہوں, میں متقی انسان ہوں, اچھی اچھی باتیں کرے گا. اگلا بھیس بدلے گا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دے گا, اور آخر میں کہے گا میں خدا ہوں. جب وہ مردے زندہ کرے گا, جب وہ جنت دوزخ ساتھ لے کے پھرے گا, جب اس کا ایک قدم مکہ مدینہ میں ہوگا, دوسرا بیت المقدس میں ہوگا, جب اس کا جو گدے نما انسان ہوگا, گدے نما سواری ہوگی جو گدے کی طرح ہوگی, اس میں بال ہوں گے بہت زیادہ, اور اس اوپر بیٹھا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور اس کے جسم پہ بال ہوں گے, اور اس کا ماتھا اور اس کے بازو اتنے چوڑے 80 ہاتھ چوڑا, اتنا بڑا لہیم شیم یہ بڑا ہوگا. اور جو خدا کی طاقتیں ہیں, مردے زندہ کرنا, بارش برسانا, زمین سے غلہ اگانا, یہ ساری کرے گا. اور جو بندہ ایک سامنے آئے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, کہے گا آگے سے, کہتا ہے تم کیسے کہتے جھوٹ بول رہے ہو, کہتے نہیں تم جھوٹے ہو. وہ کہتا ہے کہ تمہارے ماتھے پہ لکھا ہے تم جھوٹے ہو, تمہاری یہ کہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ گئے تھے تم وہی دجال ہو. لیکن یہ غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے. قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے, 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے درمیان سے گزرتا ہے, درمیان سے گزرنے کے بعد ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا ہے, پھر اس میں جان ڈال دیتا ہے. تو اسے کہتا آپ بتاؤ میں خدا ہوں کہ نہیں, تو وہ کہتا مجھے پکا یقین آ گیا تم دجال ہو. اب مجھے دیکھیے ایمان کی حرارت جن لوگوں کے درمیان ہوگی, جن کے اندر آقا کریم کی محبت ہوگی, اہل بیت کی محبت ہوگی, جو خدا کے قریب ہوں گے, اس وقت بھی خدا ان کو چھوڑے گا. وہ کہے گا تم اب مجھے یقین ہوگا تم جھوٹے ہو, تو وہ پھر اسے کہے گا اس کو دوزخ میں ڈال دو. جب وہ دوزخ میں ڈالتا ہے, نظر تو دوزخ آتی ہے لیکن ہوتی وہ جنت ہے. یہ دجال کس طرح جنت اور دوزخ بنائے گا؟ یہ لوگوں کو کیسی فریب, دھوکہ, سراب. اللہ یہاں پہ اللہ کا جو منشا میں نظر آتا ہے نا, وہ انسانوں کا ایمان ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون لوگ اس پہ کسوٹی سے نکلتے ہیں. جب جنت دوزخ میں ڈالے گا کہ میں یہ چلو اس کو دوزخ میں ڈال دو, لیکن جب لوگ دوزخ میں پڑیں گے تو وہ اصل میں نکلے گی جنت. اور جن کو جنت میں جو اس کے بلچاوے میں آ کے, اس کی باتوں میں آ کے, اس کے بہلاوے میں آ کے جو دوزخ میں پڑیں گے وہ جنت ہوگی. تو وہ پھر یہ پوری دنیا پہ نہ پھرے گا, اور دنیا کے کمزور اعتقاد کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ہمارا جو پر بٹی صاحب اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور وہ کیا اس دجال کے فتنے کے بعد ہوگا یا اس دوران ہوگا, اور جب وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا اسی پہ ہوگا. اب جب یہ پوری وہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے, اللہ کی اس کریشن پہ, اللہ کی اس فلسفی پہ, اللہ کے اس معجزے پہ ہم آگے چلتے ہیں. یہ پوری دنیا جب گھوم لے گا تو پھر آ کے نا یہ مدینہ کے باہر کھڑا ہو جائے گا. اس اندر نا مدینے کی خوبصورتی یہ ہے کہ مدینے کے ہر گھر پہ, ہر چوک پہ, ہر گلی پہ فرشتے جو وہ تلواریں لے کھڑے ہوں گے, اور ایک حصار ہوگا فرشتوں کے, اندر نہیں جا سکے گا وہاں پہ. لیکن ایک بات ہوگا کہ وہاں پہ جب یہ کھڑا ہوگا تو وہاں پہ مدینے کے اندر زلزلے آئیں گے, تو بہت سارے کمزور اعتقاد جو مسلمان ہوں گے مدینے سے باہر نکل آئیں گے, اس کے ساتھ مل جائیں گے. اب جب یہ 40 دنوں میں دنیا میں گھوم رہا ہوگا تو دنیا کے جتنے بھی کمزور قیدہ مسلمان ہوں گے, کمزور, وہ سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے.
اس کے ساتھ سارے مل جائیں گے. سارے ملنے کے بعد اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو امام مہدی ہیں جب وہ قسطنطنیہ فتح کرنے جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ صبح کا وقت ہوتا ہے، دمشق کی مسجد ہوتی ہے، تو دمشق کی مسجد کے صبح کا ٹائم پہ نا آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب کریشن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی صفات دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر نبی پیدا کیا. کہ حضرت سلیمان ہے، کبھی داؤد علیہ السلام ہے، کبھی یوسف علیہ السلام ہے، کہیں وہ حسن بانٹ رہے ہیں، کہیں وہ بادشاہی بانٹ رہے ہیں، کہیں وہ آواز بانٹ رہے ہیں. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیے تھے نا، وہ بھی ایک غیر ملکی چیپٹر ہے ہماری تاریخ کا. یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑے کو زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کو پتا کہ اس نے آنا ہے، تو اللہ نے اس سے بڑے پلیئر جو تھے، بڑے پلیئر، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پلیئر کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا. جب دمشق کی مسجد میں امام مہدی صبح کی نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے وقت وہ جو نماز کی ٹائم ہو رہا تھا، تو آسمان سے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور سفید منار والی مسجد پہ اترتے ہیں. آ کے نیچے اترنے کے بعد وہ نیچے آتے تو آپ امام مہدی علیہ السلام نے کہتے کہ آپ امامت کرائیں، تو کہتے نہیں میں امامت نہیں کراؤں گا، یہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی شریعت کا دور ہے، امامت آپ کریں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کیا خوبصورت نبی کا مقام بھی کیا مقام ہے یہاں پہ. پھر وہ جو ہے نا وہ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے وہاں پہ، اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد پھر اگلے یہ کہتے ہیں ان کی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی خوشبو، ان کی جو سانس جب لیتے ہیں، ان کی سانس جب دور تک جاتی ہے تو اس سے اس کو بے چینی ہوتی ہے. اچھا موجزے دیکھیں نا، یہ مصنوعی موجزے تھے، فریب تھے، جھوٹ تھے، اس کے پاس اصل موجزے تھے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب اترتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اللہ تعالیٰ کے شاہکار، اللہ تعالیٰ کی اصل میں کرشمے موجزے وہ سارے تھے، یہ دوڑتا ہے پھر بھاگتا ہے. پھر فلسطین میں مقام لد ایک ہے، جہاں پہ جا کے مقام لد ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جا کے نیزے سے اس کو مارتے ہیں. اچھا نیزے سے اس کو مارتے ہیں، جب اس کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام دونوں مل کے، امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے اس کو مارتے ہیں. مارنے کے بعد پھر نہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال حکومت کرتے ہیں یہاں پہ. اور عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا، وہ دور کیسا ہوگا بٹی صاحب؟ عدل و انصاف، اسلام کا، خلافت کا، عدل و انصاف کا، انسانیت کا، بھلائی کا، اخوت کا، محبت کا، پیار کا، انسانیت کا. اور شادی کرتے ہیں پھر. اچھا عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، بچے ہونے کے بعد پھر وہ حکومت کریں گے. اور پوری دنیا پہ جو دجالی سسٹم یہاں پہ آتا ہے، دجال یہاں پہ آ کے اس نے اپنی کوئی حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ کن سے شادی ہوگی حضرت اس میں تاریخ ہمیں کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ خالی ہوگا. لیکن اس میں پھر وہ ایک اور کام کریں گے، آ کے صلیب کو توڑیں گے. کیا بات ہے. خنزیر جو آج دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہیں جن کی خوراک کا حصہ ہے، خنزیر کو منع فرمائیں گے. صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو منع فرمائیں گے. اور منع فرمانے کے بعد پھر ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ سوال کرتے کہ امام مہدی علیہ السلام کوئی نبی تھے. نہیں، وہ نبی نہیں تھے. کچھ لوگ سوال کرتے پیغمبر تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ خلیفہ خلافت تھے. اور شریعت محمدی کو بھی کرتے ہیں آ کے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد وہ بھی شریعت محمدی کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی تھے، ان کی شریعت آخر تک چلے گی. وہ پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. آج جو کافر ہے، آج جو مشرک ہے، آج جو یہودی ہے، آج جو امریکہ ہے، اس زور میں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے زور پہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اور اگلا دور ہمارا ہے، ہم کسی کو کس کو جائے شکست دے دیں. یہ بھول گئے ہیں کہ اس میں یہاں پہ کچھ لوگوں کے سبق کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو پہلے 10 سالوں میں 125 کے قریب بندے ہوئے. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگلے 4 سے 5 سالوں میں پورے عرب پہ ان کی حکومت ہوگی. آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد ساتھ ہی فتح مکہ ہوئی. اور فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ جو اسباب کے لوگ ہیں، کچھ دنیا دار لوگ ہیں جو مٹیریلسٹ ہیں، وہ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، ان کی حکومت پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور کفر کا اور جو شرک کے نظام قائم ہے. میں جاننا چاہوں گی بٹی صاحب کہ یہودی اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں چھائے ہیں، عیسائی جو ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. یہاں مسلمان انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا. جب یہ مل کر دجال کو ختم کر دیں گے، اس کے فتنے کو قتل کر دیں گے، تو پھر دنیا میں کیا قومیں ہوں گی؟ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا دار دیکھ لیں گے کہ جو دجال تھا وہ ناقابل تسخیر تھا. کیا یہ قومیں ایمان لے آئیں گی؟ ہاں مان لیں، وہی نا، دجال ایک ناقابل تسخیر کریچر تھا. وہ خدا کے طرح اپنی خدا کے اختیارات کو استعمال کر رہا تھا، مردے زندہ کر رہا تھا، جنت بنا رہا تھا، دوزخ بنا رہا تھا، بارش برس رہی ہے، زمین سے خزانے وغیرہ. وہ جو کہہ رہا تھا کن فیکون کی طرح اس کا پورا ہو رہا تھا. جب لوگ اس کو شکست خوردہ دیکھیں گے کہ اس کو شکست کس نے دی،
جب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو دیکھیں گے تو لوگوں کے پاس واضح حقیقت آ جائے گی کہ سچے لوگ کون ہیں, حقیقت کون ہے. اس کے بعد ان حکومت, کیونکہ آج جو مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں اپسیٹ اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دیکھیں جی اس طرح کیسے پاسبل ہے کہ امریکہ کو شکست ہو جائے, کیسے پاسبل ہے اسرائیل کو شکست ہو جائے. یہی زوم مودی کو تھا, بالکل یہی زوم نیتن ماہو کو ہے کہ ہم اسلحے کے زور پہ لوگوں کو شکست دے دیں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 10 سالوں میں ان کے پاس 125 بندے آئے تھے, اور اگلے 5-6 سالوں میں دیکھ لیں کہ 10 سالوں میں پوری دنیا کا جغرافیہ چینج ہو گیا ہے. کہاں رومن امپائر, کہاں کیسر و کسرا, کہاں دنیا کی تہذیبیں جو ہیں جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی, کچھ کس نہیں ہوتی تھی. اگر اس وقت رب کی حکمت سامنے آ کے, اللہ کے اس وقت اللہ نے ظاہری جنگ بدر کے علاوہ ظاہری معجزات نہیں دکھائے, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں گے, ان تک ان کی پاوریں ان کے ساتھ ہوں گی, تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا, تو پھر یہ پوری دنیا کے مشرکین کو, کافروں کو شکست دیں گے, اور شکست دینے کے بعد پھر وہ اسلام یہاں پہ حکومت کریں گے. اور حکومت کرنے کے بعد جب ان کا وصال ہوگا تو حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں, آقا کریم کے پہلو میں ان کو آخری رام کا ملے گی. تو وہ وقت آ گیا ہے جب دنیا پوریا میں جبر ہے, ظلم ہے اور فساد ہے, جھوٹ ہے, ایمان اٹھ چکا ہے, اور جو پھر کیا کہتے ہیں ہمارے یہ دجال ہے, دجال جو دنیا میں آ کے اپنی وہ سارے ماحول بن چکے ہیں, وہ سارے اثرات بن چکے ہیں. دنیا سے ایمان اٹھ چکا ہے, قرآن اٹھ چکا ہے, ظلم ہے, جبر ہے, تشدد ہے. یہاں پہ ظلم کا بازار گرم ہے, جہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں, جہاں پہ طوفان آ رہے ہیں, جنگیں عروج پہ ہیں. دیکھیں یوکرین اور روس کی جنگ دیکھیں, انڈیا پاکستان کا جو پیچھے رولا پڑا وہ دیکھیں. اور اب ایران اس کی کوئی دنیا میں سوچ سکتا تھا کہ ایران اسرائیل کو شکست ہو سکتی ہے. اسرائیل اپنے آئرن ڈوم پہ جس طرح اس کو تکبر تھا, زوم تھا, خاک میں ملا دیا اس نے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ دجالی جو ہے, فتنہ دجالی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں پہلے آتا رہا ہے, لیکن اصل فتنہ جو دجالی ہے وہ ٹائم اب آ گیا. اور خراسان سے جب اس کا ظہور ہوگا, اور پھر امام مہدی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی جب بالکل وہ اس کو شکست دیں گے, شکست دینے کے بعد اہل دنیا کو, اس بانج دنیا کو, مٹیریلسٹ دنیا کو پھر سمجھ جائے گی کہ رب کے سچے نبی کون ہیں اور رب کی ہدایت کے یافتہ امام مہدی کون ہیں. بٹ صاحب جب دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, ہر طرف ایمان کا, اسلام کا بول بالا ہوگا, سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر قیامت ابھی اس میں ایک اور پہلو, اسی دوران ہم اگلے کریں گے کہ یاجوج ماجوج. ٹھیک, یاجوج ماجوج کوئی بھی نکال, یہ فتنہ اس کے بعد آئے گا, اس کے بعد اللہ اکبر, اس کے بعد ہوگا. اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور پھر ہم قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں, 10 بڑی نشانیاں, اس پہ ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس میں یہ بھی حصہ ہے, دجال بھی اس میں آئے گا, یاجوج ماجوج بھی آئے گا, بارش بھی, ساری چیزیں آئیں گی, سور پھونکا جائے گا, آندھی آئے گی, تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس دور میں داخل ہو گئے ہیں. اور وہ دن دور نہیں جب دجالی فتنہ اور مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی, اور عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کا ظہور ہوگا, اور اس دنیا میں پھر امن قائم ہوگا. جب بھٹی صاحب یہ دجال, جب آپ اس کے تفصیل سے آپ نے بتایا, لیکن کیا یہ پوری دنیا میں قابض ہوگا, یا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مدینہ میں وہ داخل ہوگا پھر سارے حالات خراب ہوں گے, وہ مکہ مدینہ پہ قابض ہوگا یا پوری دنیا؟ اچھا, اللہ کی مشیت دیکھیے, اللہ اس کو, اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی پہلی بات تو کہ کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ پاسبل نہیں کہ کائنات, اس پوری کائنات کا بادشاہ اکلوتا وارث اللہ ہے, رب کعبہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پتہ ہلتا, نہ کوئی ہوا چلتی, نہ کوئی ذرا اٹھتا, نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ کی گریٹر حکمت کے تحت اس کو وہ الہی اختیارات ملے. اختیارات ملنے کے بعد اللہ کا مقصد تھا کہ ایمان والوں کو ایمان ٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. اس کو جب پاوریں ملتی ہیں, پاوریں ملنے کے بعد یہ پوری دنیا پہ پھر سفر کرے گا. اچھا, مکہ مدینہ پہ یہ کوشش کرے گا, لیکن وہاں اس کا بس نہیں چلے گا. مکہ مدینہ پہ جو اللہ کے نیک فرشتے, ان کا پیرا ہوگا, وہ تلوار میں کھڑے ہوں گے, آثار ہوگا, یہ کوشش بھی کرے گا, نکلنی ہوگا, لیکن جو مشرکین ہیں اور خاص طور پہ یہودی ہیں, وہ سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے. یہودی تو اکثر یہودی تو عرصے سے تلاش میں ہے نا کہ جب یہ آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کے دنیا پہ حکومت کریں, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی بتا گیا کہ اس کی حکومت 40 دن ہوگی. 40 دن کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اس کی شکست ہوگی. یہ پوری دنیا کا نا 40 دنوں میں اس کی برق رفتاری, اس کی سپیڈ دیکھیں کہ 40 دن میں پوری دنیا کا یہ راؤنڈ کٹے گا. سپیڈ کا وہ جو اس کے پاس وہ دو ہیکل قسم کا وہ جو سواری ہے, اس کی سواری جس کو گدے کی طرح ہوگی, اس کے اوپر بال ہوں گے, اس کے اوپر اپنے بھی بال ہوں گے, وہ اتنی سپیڈی کے ہوگی, کہتے ہو کہ وہ نا ایک قدم سے دوسرا قدم دوسرے شہر میں ڈالے گی. اس کو سفر کرنا ہے. اور دوسرا اس کو جو اس کو ایک اور شروع میں ملا پھیلا کہ اس کے جو 40 دن ہوں گے, پہلا سال کے برابر ہوگا, دوسرا مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا. اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوری دنیا پہ اپنے حواریوں کے ساتھ, اپنے یہودیوں کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کرے گا, اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا متی کرے گا. پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی بادشاہ تسلیم کرائے گا. پوری دنیا کے سامنے کہے گا میں خدا ہوں. چلاکی اس کی دیکھیں, پہلے جب یہ اس کا ظہور ہوتا ہے خراسان سے, اس فان سے بھی بات کو کہتے ہیں کہ یہاں سے گزرتا ہوں, بہت سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. پہلے یہ کہے گا کہ میں نا نیک آدمی ہوں, پھر کہے گا میں نبی ہوں,
پھر کہتے میں خدا ہوں گا. اور پھر جب یہ خدائی کے دعوے کرنے کے بعد پوری دنیا کو تسخیر کر لے گا, پوری دنیا کو شکست دے دے گا, پوری دنیا کو اپنا مطیع کر لے گا, تو پھر یہ بار بار نا اسی وقت پھر اللہ کی مشیت حرکت بھی آئے گی, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا, یہ مکہ مدینہ کی طرف بڑھے گا, لیکن وہاں اس کا بس نہیں چلے گا. کوشش یہ پوری کرے گا کہ میں مکہ مدینہ بھی جاؤں, میں مکہ مدینہ کے اندر داخل ہو جاؤں, لیکن وہاں اس کا بس نہیں چلتا. پھر اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیتا, گھوڑا کا گدھا دوڑانا, دوڑاتے دوڑاتے پوری دنیا کو جب یہ تسخیر کر لے گا, یہ نقابل شکست ہو جائے گا, تو اللہ پھر اپنے گریٹر حکمت کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. عیسیٰ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ کے فتح پہ گئے ہوں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, یہ ہوگا. یہاں پہ ہمیں ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر یہ فتنہ ظہور پذیر ہو جائے تو مسلمان کیا پڑھیں. بٹی صاحب میں اسی طرف آ رہی تھی, اتنے وظائف آپ بتاتے ہیں, اور دنیا میں مطلب خدا نخواستہ کوئی بھی آفت, کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں اس حوالے سے. تو فتنہ دجال سے ابھی کے وقت میں بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں, اس سے حفاظت اپنی کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی وظیفہ بتائیں. بالکل وظیفہ بھی بتائیں گے. اس سے پہلے میں کہوں گا کہ پہلے تو جو علماء دین, سچے علماء دین ہیں, ان کے ساتھ ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے. ایک دوسری بات ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کے بعد یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ہمارے اندر نا وہ جو ایک مٹیریلزم اور جو مغرب پرستی کا ایک جذبہ آ گیا, اس سے دور ہو کے تقوی کا ایلیمنٹ اپنے اندر لانا چاہیے. بالکل. اور خدا کو ماننا حقیقت میں ماننا چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم خدا کو ماننے کے دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن زبانی کلامی کرتے ہیں. ہم اسلام سے نا اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے. جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے, جو چیز میرے لیے آسان ہے, جو چیز میں آسانی سے کر سکتا ہوں وہ میری ہے. جو چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی, ہم نے دین کو اسی طرح آسان بنایا ہے. دین میں اور بھی جو دین میں بہت سارے فرقے بنے, اس میں اگر اس کی ڈیپتھ میں اگر آپ اتریں تو یہی چیز آتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے, یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی. تو اس میں یہ کہ سچے علماء دین جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. آج کے دور میں تو سچوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے, مشکل ضرور ہے, کوشش کی جا سکتی ہے. سچے علماء ان کے ساتھ رہنا چاہیے, اور پھر تقوی ایمان کو اپنے اندر بھرنا چاہیے, اور خدا پہ یقین کو کامل رکھنا چاہیے. اور سب سے اہم بات ہے کہ دجال کے فتنے کی ساری اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے. بالکل. اگر ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو, ہماری خواتین کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوگی, پھر ہم بڑی جلدی وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. وہ تو فوری آ جائیں گے. یہاں تو یہ کہ یہاں پہ ایک بندہ ایک چھوٹی سی شعبدہ بازی دکھاتا ہے, سارے بندے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو وہ تو شعبدوں کی بارش ہوگی اس کے ساتھ. تو جب ہمیں اویئرنیس ہوگی, کتنی بڑی اویئرنیس ہے کہ 3 سال پہلے قید کیوں ہوں گے, کتنی بڑی اویئرنیس ہے. بارشیں کم ہوں گی 33%, پھر 66%, پھر 100%, پھر اس کے بعد اگلی ہے کہ اس کے 40 دن پہلا دن ہی سال کا ہوگا. جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ دن ختم نہیں ہو رہا, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ دجال آ گیا ہے. اور سب سے اہم بات, اس کی جو آنکھ ہوگی وہ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی. اس کی آنکھ ایک ہوگی, اور وہ لئیم شیم ہوگا, وہ چھوٹا نہیں ہوگا. اس کے ایک اور کندھے کی طرف کتنے 60 ہاتھ کا فرق. جب ہم سب کو اویئرنیس ہوگی, جب ہمیں سمجھ ہوگی کہ دجال کا کریکٹر کیا ہے, وہ کن کا اداکار ہے, وہ کس طرح فریب دے گا, جھوٹ دے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بار بار کہہ گئے کہ فتنہ اکبر وہ ہے, ہر نبی اس فتنے سے پناہ کی دعا مانگتا رہے, اور ہمارے نبی بھی کہہ گئے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. ہمیں جب سب کو اویئرنیس ہوگی, اویئرنیس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ نہیں, کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہمیں ہدایت کی. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات, اگر ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات نماز کے بعد اپنے معمول میں رکھ لیں, بعض کا آخری 10 آیات بھی آتی ہے, لیکن جمہور جو علماء مفسرین ہیں وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پہ جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ورد میں رکھیں تو پھر ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں. فتنہ دجال تو آئے گا جو ہیومن شکل میں آئے گا, لیکن اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی فتنہ دجال دنیا میں آ چکے ہیں, تہذیب کی شکل میں, مٹیریلزم کی شکل میں, ایجادات کی شکل میں, تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے. بٹی صاحب بڑی ساری دعائیں اور مناجات بھی ہیں. ہاں بالکل. جلد از جلد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے یا ان کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بھی وہ لوگ, پھر ہمیں نا یہ ہمارے ایک خواہش ہونی چاہیے کہ کاش میں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں, کیونکہ ان میں شامل ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ خواہش ہونی چاہیے. امام مہدی علیہ السلام کے کردار کو ہمیں اچھی طرح ازبر ہونا چاہیے, پھر جو شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے, ان کی فوج میں شامل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ فتنہ دجال ہے, دجال کے بارے میں ساری جب اویئرنیس ہمیں ہوگی, اور پھر اویئرنیس کے بعد جب اگر وہ آتا ہے تو پھر ہمیں وہ جو قید کے سال ہیں, پھر 40 دن کا سال ہے, پھر اس کی برق رفتار گھوڑا ہے, پھر اس کے پاس معجزات ہے, اس کے بعد فریب ہے, جھوٹ ہے, جنت دوزخ ہے, فصلیں اگانا, بادل بارش کرنا, سارا کچھ کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے نبی, یہ اگر اچانک ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے نہیں پتہ ہے. آقا کریم ہمارے لیے اتنے مہربان, اور اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے, وہ ہمیں سارا شعور, ساری سمجھ, ساری ہدایت دے گئے ہیں. اب اگر ہم چاہیں تو ہمارے پاس اگر اویئرنیس ہے, ہم آسانی سے جان سکتے ہیں, اور جاننے کے بعد
دیکھیں مرنا ہر ایک نے ہے, یہ اگر وہ مان لیا کہ ہمارے دور میں آ گیا ہے, اگر ہم اس کے ہاتھوں مر جاتے ہیں تو ہم تو شہادت کی موت مریں گے. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اگر اپنے معمول میں رکھتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات ہماری مدد کرے گا. فتنہ دجالی چاہے شکلیں بدل کے آج کل آیا ہوا ہے, ہم اس سے محفوظ رہیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کو بیک اینڈ پہ جو ہے وہ دجال ہی وہ دیکھ رہا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزوں کو ہائی جیک کر لے گا, پھر یہ نکلے گا. ہاں, اور جب نکلے گا نا تو جو انسان ہے نا, انسان بڑا کمزور ہے عقیدے کے حوالے سے, اعتقاد کی وجہ سے. وہ ذرا کوئی شعبہ بازی دیکھتا ہے, ذرا کوئی 2 باتیں سنتا ہے, اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اور جب وہ دیکھے نا, جب وہ مردے کو زندہ کرے گا, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل, مردے کو زندہ کرے گا کہ تیرے باپ کی روح کو بلاتا ہوں, فلانے کو بلاتا ہوں, اس کے پاس جو الہی اختیارات. تو جھوٹے پیروں فقیروں کی باتوں میں آ کے لوگ اپنے رشتہ داروں پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں, اب اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں صرف ان کے کہنے پہ. بٹی صاحب, یہاں پہ جو اللہ نے یہاں پہ انسان کو ٹیسٹ کیا نا, مسلمان کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے, ایمان کتنا ہے, رب کے ساتھ جڑا ہوا کتنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جڑا ہوا ہے, اہل بیت سے کتنا جڑا ہوا ہے. اگر ہم اہل بیت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کی ذات سے اگر ہم حقیقی طور پہ جڑے ہوئے ہیں, ان کی تعلیمات ہم نے اپنے اندر اتاری ہوئی ہیں, اور دجال اور دوسرا جو محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہے, جو ان کے کرداروں کے بارے میں ہم اچھی طرح اویئرنیس ہمیں ہے, تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اسکرین ٹائم کو اتنا ٹائم دے دیا, ہمارے پر باقی شغل اتنے آ گئے, میڈیا اتنا آ گیا کہ ہم اسلام کی بنیادی قیامت کی نشانیوں پہ جاتے ہی نہیں. اسی لیے ہم اگلے پروگرام میں قیامت کی نشانیوں پہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ قیامت کی نشانیاں کون سی, اور یاجوج ماجوج جو ایک اور اللہ کا فتنہ ہوگا وہ کیا ہے, تاکہ ہمارے عوام کو اویئرنیس ہے. پھر اس کے بعد ہم آخر میں کریں گے کہ اسرائیل اور یہ جو ظالم لوگ دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, آخرکار ان کا اینڈ ہوگا, ان کی موت ہوگی اور مسلمان فاتح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا بٹی صاحب, آپ نے دجال کے بارے میں تو بتایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا, حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام مل کے کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کیسے ہوگا, اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی تو شہادت ہے ورثے میں, یہ کیسے ہوگا؟ وہ 7 سال میں ہو جائے گی ان کی, تو بعد کا 7 آتا ہے 9 آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طبعی بہت کہا جاتا ہے. اچھا, کہ وہ جب آخری ٹائم آگا 40 سال حکومت کریں گے. 40 سال کو ان کے میرے لیے بڑا, جب میں پہلی دفعہ اسٹڈی کر رہا تھا اور میں دیکھا, پہلی دفعہ میں دیکھا کہ ان کی شادی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, اور پھر کامیابی سے حکومت کریں گے, خلاف حکومت کے پوری دنیا میں عدل و امان. یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا, یہ کتنی خوبصورت نظارہ ہوگا ہمارے لیے. وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس دور میں زندہ ہوں گے جب پوری دنیا میں اسلام ہوگا, اور جو شک و کچھ بات ختم ہو جائیں گے, اور ایمان کی جو اصل روح ہے وہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے گی. اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دور کو دیکھیں گے. پوری دنیا میں امن و امان ہوگا. امن 2-4 دن 40 سال ہوگا. 40 سال کے بعد پھر وہ جو ٹائم آئے گا, پھر اگلی جو ہم اس پہ بات کریں گے, اور پھر طبعی موت برتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کے پہلو میں. اور اس طرح جو محمد علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا جائے. ہاں, زہر دیا جائے گا ان کا. ہاں, تو یہ سارے جو واقعات ہیں, اس کے بعد یہ اللہ کے ٹیسٹ کے بعد وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس میں پاس ہوں گے, اور پاس ہونے کے بعد وہ اللہ کے حقیقی مسلمان لوگ ہوں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو جڑنے کا ہماری جو کوشش ہے خواہش وہ مضبوط ہونی چاہیے, اور ترجیح اول رب کو ہونا چاہیے. ہم نے ترجیح اول رب کو نہیں رکھا ہوا, ہم نے باقی چیزوں کو, ہم نے اپنے مفادات کو رکھا, اپنی ذات کو رکھا. جب ترجیح اول رب ہوگا, جب ترجیح اول خدا ہوگا, جب آقا کریم ہوں گے, جب اہل بیت ہوں گے, تو پھر ہمارے لیے جب ان کی لائف کو, ان کی زندگیوں کو ہم اپنا مشعل راہ بنا لیں, ان کی تعلیمات کو. پرابلم کہاں آ گئی ہے؟ پرابلم یہ آ گئی کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں. بالکل ایسے ہم دنیا میں اس طرح الجھے ہیں, دنیا میں اس طرح بزی ہو گئے کہ ہم ان کو جاتی. اور اگر پڑھ بھی لیا نا تو پھر بٹی صاحب فطروں میں سے ایک فتنہ تو نفس ہے انسان کے پاس. جب اس کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے, وہ خیر کو کیسے پہچانے گا جب اس نے شر کو اتنا حاوی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے تو آپ نے کہا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ تو جہاد کر کے آئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے. اپنے نفس سے. میں نفس کے حوالے سے اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو چھوٹے دجال بیٹھے ہوئے ہیں, نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, دوسروں کو رودنے کا جذبہ, جب تک ہم ان چھوٹے فرعونوں کو, ان شیش ناگوں کو, ان دجالوں کو نہیں مارتے, اور مارنے کے بعد ہمارے اندر اخوت, محبت, پیار, انسانیت نہیں آتی, تو ہماری تکمیل نہیں ہوتی. شیطان تو رمضان میں بند ہوتا ہے, میرے شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں. نفس جو ہے اس کی تزکیہ نفس کے ذریعے جب تک ہم اس کو محصور نہیں کرتے, اس کو کمزور نہیں کرتے, اس کو توڑتے نہیں. نفس کو توڑنے کا وہی طریقہ کہ ہم عبادت اتنی کریں کہ کمزور ہو جائے. ہم ان لوگوں نیک ہستیوں کے اتنے قریب ہو جائے کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1. ہم نے کیا کیا کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 رب نہیں ہے. ہماری پرائرٹی نمبر اپنی ذات اور دنیا کے کھیل کود کے تماشے ہیں. میں جب وہ پہلی دفعہ بیٹھے سنا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اے دنیا تو اندرائن ہے, تو کوڑ تما ہے, جا میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی. میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی. یہ امپورٹنس ہے,
یہ اہمیت ہے ان ہستیوں کے قریب کہ ہم نے جس دنیا کو اپنا ملجاوا بنا ہوا ہے, جس دنیا کو ہم اپنا بناتے ہیں, وہ اس کو ہم نے ترجیح پر رکھ لیا ہے. یہ فتنے آئیں گے, فتنوں کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, اویئرنیس کے بعد دعائیں بھی مانگنی چاہیے, اور پھر ان نیک ہستیوں کے ساتھ قرب میں جڑنا بھی چاہیے, اور رب کو ہماری ترجیح اول بنانی چاہیے. اور آخری دور یہ جو فتنوں کے ساتھ کا, جنگوں کا, زلزلوں کا شروع ہو گیا, اس میں ہمیں اویئرنیس کے بعد دعاؤں کے ساتھ اسلام کے حقیقی معنوں میں اسلام کے ساتھ جڑنا چاہیے, لفظی معنوں میں نہیں. اللہ سے جو دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, جاگیر بھی, اولاد بھی فتنہ, حق کے لیے جو نہ اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو ہم نے حقیقی طور پہ اسلام کو اندر لانا ہے, ہم نے حقیقی طور پہ لیا ہوا ہے, کاغذی طور پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ ٹائم آ گیا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور فتنہ دجال ختم ہوگا اور دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.